اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے شب عروسی کے مخصوص آداب۔ تو چلے چلتے ہیں کہ اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سہاگ رات کا پہلا ادب ہے کہ شوہر نئی دلہن کے ساتھ نرمی اور محبت والا رویہ اختیار کرے اور اس کی تواضع کے لیے کوئی مشروب یا شیرنی وغیرہ پیش کرے۔ حضرت عائشہ سے پہلی ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے پر عمل فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ خود پیا، پھر اسے حضرت عائشہ کو پیش کیا۔ وہ شرمائی تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں اس کے لیے آمادہ کیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس پیالی کو اپنے سہیلیوں اور اس موقع پر موجود دوسری خواتین کی خدمت میں پیش کرنے کو کہا۔ اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حالات کے لحاظ سے توجہ اور دلداری کی دوسری طریقے اختیار کرنے چاہیے یا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح شب عروسی کے دوسرے ادب یہ ہے کہ بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت شوہر اس کی پیشانی اور سر پر ہاتھ پھیرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور یہ دعا پڑھے: مولا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور اس کے اندر تیری ودیت کردہ تمام تر بھلائیوں کا طالب ہوں، اور تجھ سے اس کی برائی اور اس کے اندر تیری طرف سے ودیت کردہ تمام تر برائیوں سے پناہ کا خواستگار ہوں۔ بعض دوسری چیزوں کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرنے یا دعا پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سہاگ رات کا تیسرا مخصوص ادب یہ ہے کہ نئے دولہا دلہن دونوں مل کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اس کے بعد دوسرے مشاغل میں مصروف ہو جائیں۔ شب عروسی کے ان مخصوص شرعی آداب میں سہاگ رات کو خوشگوار بنانے کا مقصد سے تمام ضروری باتیں میں نے کہہ دی ہیں، لیکن عقل اور عام جدید نفسیات کے تجربے اور دین سے دور موجودہ دور میں مسلمان معاشرے کے حالات کے پیش نظر اس کے بعض دوسرے مسائل بھی سامنے آتے ہیں جن پہ مزید تفصیل کی ضرورت ہے۔ عام نوجوانوں کی طرح نئے شادی شدہ مسلمان نوجوانوں کے بھی عام طور پر سہاگ رات کے بارے میں یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کے پردہ بقارت کو توڑ دے اور اس کے حالات اور اس کے مسائل کو ٹوٹلی اگنور کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہم بستری کا زیادہ سے زیادہ عمل کر کے عورت کے اوپر اپنی مردانگی کا روپ جما لے۔ جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے، شادی شدہ زندگی آئندہ کیا رخ اختیار کرے گی اس کا تمام تر فیصلہ سہاگ رات میں ہو جاتا ہے۔ اگر پہلی رات برباد کر دی گئی اور ہم بستری سے خالی چلی گئی تو ان کا مطلب کہ پوری ازدواجی زندگی داؤ پر لگا دی، اور اگر پہلی رات خالی چلی گئی ہے تو لڑکی کیا سوچے گی؟ وہ ہمیشہ کے لیے تمہارے اوپر حکومت کرنے لگے گی۔ اس لیے پے در پہ مباشرت کے ذریعے پہلی رات میں ہی پردہ بقارت توڑ دینے کی ضرورت ہے، جس سے کہ وہ تمہارے سامنے ہمیشہ کے لیے دبی رہے اور کبھی بھی آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہ کرے۔ روایتی مسلمان معاشرے میں یہ سب اوقات لڑکا اپنے سسرال یعنی لڑکی کے گھر والوں میں ہی اسے ظلم و ستم کا نشانہ بناتا ہے، اور اگلے ہی دن ان کے خاندان کی عورتیں اس کی حالت زار پر اسے مزید تنگ کرتی ہیں۔ اس کی ہمجولیوں میں دولہا جو ہے وہ فاتحانہ انداز میں اپنی کامیابی کے مزے لے کے بتاتا ہے۔ سہاگ رات کا یہ بالکل بے جا اور یکسر غلط استعمال ہے، جب اس کے متعلق شریعت کے بیان کردہ آداب کے ہی خلاف نہیں، عقل عام اور جنسیات کے عام اصولوں کے بھی خلاف ہے کہ سہاگ رات میں ماحول کا تقاضا اور حالات کے جائزے سے اپنی نئی نویلی دلہن سے، اپنی نئی نویلی بیوی سے مباشرت و مجامعت ممنوع نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اسے پورے طریقے سے سمجھے، اسے مانوس کرنے کی اور اسے پوری طرح ہموار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ سہاگ رات میں لڑکی کے ساتھ ساتھ لڑکے کو بھی جھجک اور رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اس کو دور کرنے اور انسیت کو مکمل کرنے کے مقصد سے 1-2 راتیں اگر خالی بھی چلی جاتی ہیں تو کوئی حرج نہیں رکھتی، بلکہ بسا اوقات لڑکی کی عمر اور مزاج کی مناسبت سے بھی ایسا کرنا زیادہ بہتر ہے اور مفید بھی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکا اس فطری جھجک کی وجہ سے پہلی رات میں اپنے آپ کو مباشرت کے لیے پوری طرح آمادہ نہ کر پائے اور اس کے عضو میں مطلوبہ انتشار پیدا نہ ہو سکے۔
जिनसी जिनसियात की रूह से उसमें घबराने की कोई बात नहीं। बाद की रातों में जब मियाँ बीवी की झिझक दूर हो जाए और लड़के की ये कमी दूर होके उसके मामूल की मुबाशरत करना आसान हो जाती है। बीवी अगर सलामत रहे तो रातें बहुत सी आएंगी और उन वक्तों में शोहर की मुनासिब परफॉर्मेंस आर्जी गलतफहमियों का अजाला करने के लिए काफी होगी। सुहाग रात का तीसरा मसला औरत के पर्दे बकारत का है, जो शायद आम तौर पर कुदरत की तरफ से उसके कंवारेपन की अलामत है। जवान लड़का फितरती तौर पर पहली रात में उसको तोड़ने के लिए मुतजस्सिस होता है कि पर्दा रकाबत का टूटना कुछ मुश्किल नहीं, बशर्त यह है कि मुबाशरत का अमल विजना में सही निशानदही के साथ और हाथ की हल्की मदद से हो। उसके लिए बहुत ज्यादा पुरजोश होने की जरूरत नहीं, हल्का सा जोर लगाने से या आसानी से टूट जाता है। एक बार की कोशिश से अगर पर्दा बकारत ना टूटे, पहली रात में इस मकसद के लिए बार बार कोशिश करना मुनासिब नहीं। अगली रात भी ये ना टूटे और औरत को शदीद दर्द महसूस हो तो लेडी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए। पर्दा बकारत दबेस होने की वजह से उसके ऑपरेशन की जरूरत होती है। पर्दा बकारत टूटने से हल्का सा खून आता है, जिससे मामूल के हालात में औरत एक खुशगवार राहत महसूस करती है। बाद में ये खुद ब खुद बंद हो जाता है। सुहागरात के सिलसिले में आखिरी बात यह है कि आम तौर पर नई नवेली बीवी के ख्वाहिश के मुताबिक पहली मुबाशरत मदम रोशनी या अंधेरे में करना मुनासिब है। दूसरी जरूरत औरत की है कि वो गैर जरूरी झिझक को छोड़कर अपने शोहर के साथ ताउन करे और जहनी और जिस्मानी तौर पर अपने आप में तनाव की हालत पैदा ना करे। ऐसा ना हो कि वो अपनी जगह से टस से मस ना हो और शोहर के इंतहाई अच्छे और पुरखुलूस बर्ताव के जवाब में बेजान गुड़िया बनी रहे। औरत इस मौके पर अपने आप को जिस कदर तनाव की हालत में रखेगी, मुबाशरत उसके लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किल और तकलीफदेह होगी। जो लड़कियां पहली मुबाशरत के दौरान अपने शोहर के साथ भरपूर ताउन कर देती हैं, ऐसी लड़कियां किसी तरह की तकलीफ महसूस नहीं करती। मजीद सहूलत के लिए पहली मुबाशरत के वक्त मर्द को अपने उज़्व तनासुल के अगले हिस्से पर वैसलीन या कोई दूसरी चिकनी चीज लगानी चाहिए और साथ ही औरत के उज़्व मखसूसा के अंदर भी उसका इस्तेमाल मजीद आसानी और सहूलत का बाइस बन सकता है। उम्मीद करती हूँ कि शब उरूसी के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आते हैं या जो बेचैनियाँ या जो तजस्सुस होता है, वो काफ़ी हद तक इस वीडियो से आपको मिल गई होंगी। मजीद सच्चा बच्चा से मुतालिक मालूमात और जिनसी मसाइल से आगाही के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। अपने सवालात मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो अगले टॉपिक तक के लिए अपनी अल्लाह हाफ़िज़।